اللہ کے ساتھ جیسی محبت ہوتی ہے ویسی ہی محبت، اسی لیول کی محبت اگر غیر اللہ سے ہے تو یہ المحبت ملا، یہ نقصان دہ محبت ہے. تو المحبت مع اللہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اور ومحبت ما یبغضہ اللہ، اللہ جس چیز کو ناپسند کرے جی آدمی اس کو پسند کرے. خطرناک محبت ہے یہ جی. اللہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے لیکن آدمی اس سے محبت کرتا ہے. تو اللہ جس چیز سے نفرت کرے آدمی اس سے محبت کرے، یہ محبت بھی نقصان دہ. تو محبت ما یبغضہ اللہ، ایسی چیز سے محبت جس سے اللہ نفرت کرتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. عربی زبان میں لو کے لیے، لو پیار کرنا، تقریباً 60 ناؤنس آئے، 60 اسم. حب کا مطلب ہوتا ہے بھی لو، محبت کرنا، اور محبت کا مطلب ہے تو پیار کرنا، محبت. یہ دونوں لفظ قرآن میں آئے ہیں جی، محبت بھی اور حب بھی. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں لو کے لیے، محبت کے لیے حب کا لفظ آیا ہے. والذین آمنوا اشد حب، حب. اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر کے حوالے دریا کر دیا گیا تھا، اللہ فرما رہا ہے تم فرعون کے قتل سے بچے کیسے؟ فرعون نے تم کو قتل کیوں نہیں کیا؟ جانتے ہو کیوں قتل نہیں کیا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر محبت ڈال دی تھی، اس محبت کی وجہ سے تم بچ گئے ہو جی. تو محبت کا مطلب ہوتا ہے لو، پیار کرنا، اور حب کا مطلب بھی ہوتا ہے پیار کرنا. اچھا، ایک لفظ آتا ہے حب اور ایک ہوتا ہے عشق. مل فرق بین ہذین اللفظین، محبت میں اور عشق میں کیا فرق ہے؟ محبت کہتے ہیں المیل الی الشیء، کسی چیز کی طرف جھکاؤ، یا التعلق بشخص، کسی سے تعلق، ربط، کانٹیکٹ. تو یہ جو جھکاؤ ہوتا ہے یہ کبھی خیر ہوتا ہے اور کبھی شر ہوتا ہے. تو یہ حب جو ہے یہ مختص ہے خیر کے ساتھ. الحب مختص بالخیر فقط، لفظ محبت حب یہ صرف خیر کے ساتھ مخصوص ہے. وَأَمَّا الْعِشْقُ فَقَدْ يَكُونُ فِي عَفَافٍ وَدَعَارَةٍ، کبھی یہ خیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی شر کے لیے بھی جی، کبھی حیا کے لیے، کبھی بے حیائی کے لیے، کبھی اچھائی کے لیے، کبھی برائی کے لیے. بالفاظ دیگر حب نام ہے دل کے میلان صحیحہ کا، اور عشق نام ہے دل کے میلان صحیحہ اور غیر صحیحہ کا. صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے شریعت میں جو اللہ سے محبت کی بات کہی گئی ہے جی، اور رسول سے محبت کی بات کہی گئی ہے، وہاں عشق کا لفظ نہیں ہے. گویا شریعت کا مطالبہ محبت کا ہے، عشق کا نہیں ہے جی. اس لیے کہ عشق میں دل کے میلان صحیحہ اور غیر صحیحہ دونوں کا اعتبار ہے. تو جس میں تھوڑی سی خامی پائی جائے، غلطی پائی جائے، وہ بھلا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے جی. تو یہ فرق ہے محبت اور عشق میں. محبت کا مقام کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں.
حدیث اس طرح وان ابی مسلم الخولانی قال اتیت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء يرده إلى الفتى فقلت لجليس من هذا قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور فی ظل عرش الرحمن یوم لا ظل الا ظلہ رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی طبرانی معجم الکبیر کے اندر لائیں. راوی حضرت ابو مسلم خولانی وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں آیا. سیریا کا جو دارالسلطنت ہے دمشقس وہاں میں آیا جامع مسجد میں. میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ صحابہ کہول ادھیڑ صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا حلقہ ہے اور وہ دینی مسائل پر تبادلے خیال کر رہے ہیں. اور ان میں یہ تو سب ادھیڑ عمر کے ہیں, ان میں ایک نوجوان ہے وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ, ان میں ایک نوجوان ہے اکحل العین, سرمگی آنکھوں والا, جیسے آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہو, براق الثنایا, چمکیلے دانت والا, یعنی دانت چمک رہے ہیں, سرمگی آنکھوں والا, چمکیلے دانتوں والا یہ نوجوان. کلما اختلفوا فی شیء یردوہ الی الفتى, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادھیڑ صحابہ ہیں, یہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تو اس کو ریفر کر دیتے یردوہ الی الفتى, اس نوجوان کی طرف, اور وہ اس مسئلے کا جواب دیتے تھے. ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میرے ساتھ جو میرا کمپینین تھا, ساتھی تھا, فقلت لجلیسی, جلیس مینس کمپینین, میرا جو ساتھی تھا میں نے اس سے پوچھا من ھذا, ہو از ہی, ہو از دیٹ, کون ہے یہ؟ کہا معاذ بن جبل, حضرت معاذ بن جبل نہیں یہ. واہ, یہ معاذ بن جبل اتنے بڑے عالم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ صحابہ جب کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف کا حل نہیں ملتا تو وہ اس مسئلے کو ریفر کر دیتے ہیں معاذ بن جبل کی طرف, اور وہ چٹکیوں میں اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. کہا یہ معاذ بن جبل. کہتے اس وقت میں نے ان کو ایک حدیث بیان کرتے سنا. قال, حضرت معاذ کہہ رہے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ المتحابون فی اللہ, اللہ کے لیے محبت کرنے والے, جی ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے, اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ علی منابر من نور, نور کے ممبروں پر ہوں گے. اللہ, یہ ممبر تو لکڑی کا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں نور کا ممبر کیسا ہوتا ہے, آپ صرف تصور کر سکتے ہیں. جی آپ صرف تصور کر سکتے ہیں نور کا ممبر کیسا ہوتا ہے. تو لکڑی کا ممبر ہے, یہ تو مادی ہے, نور تو انرجی ہے نا, غیر مادی. تو ابھی آپ نے ممبر دیکھا ہے مادی لکڑی کا, آپ نے ابھی غیر مادی نور کا ممبر نہیں دیکھا ہے. جی یہ سب نور کے ممبروں پر ہوں گے, اور کہاں ہوں گے؟ فی ظل عرش الرحمن, اس لیے کہ اس وقت ایک ہی سایہ ہوگا, جی رحمان کا سایہ. فی ظل عرش الرحمن, رحمان کے عرش کے سائے میں. تو ممبر کیا ہے؟ نور کا. کہاں ہے یہ؟ رحمان کے عرش کے سائے میں, فی ظل عرش الرحمن. جی اور جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ, تو آپس میں محبت کرنے والوں کا مقام آپ نے دیکھا کہ وہ رحمان کے عرش کے سائے میں نور کے ممبروں پر ہوں گے. یہ محبت کا مقام ہے, مقام محبت. ایک مسئلہ ہی معلوم ہوا کہ مساجد میں دینی حلقے قائم کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. مجلس میں
ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں اور دینی مجلسیں مسجد کے اندر قائم کر سکتے ہیں، سوالات و جوابات کی مجلسیں قائم کر سکتے ہیں، کسی عالم کو بلا کر اس سے سوال جواب کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ نوجوان عالم ہیں معاذ ابن جبل، اور جب بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی، مسائل میں اختلاف فطری ہے، مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں ایک، اور جب مسائل میں اختلافات ہو جائیں تو ان کو باقی نہیں رکھا جاتا بلکہ اسے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیے کلما اختلفوا فی شیء یردوہ الی الفتیٰ، جب بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو اس مسئلے کو ریفر کر دیتے حضرت معاذ ابن جبل کی طرف، اور معاذ ابن جبل اس مسئلے کو حل کر دے۔ بات معلوم ہوئی کہ اختلافات مسائل میں ہوتے ہیں ایک، لیکن صحابہ کرام کا طریق یہ تھا کہ مسائل میں جو اختلافات ہوتے تھے اختلاف کو باقی نہیں رکھتے تھے۔ جی یہ بہت خوفناک چیز ہے، اختلاف کرنا صحیح ہے لیکن اختلاف کو باقی رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کلما اختلفوا فی شیء یردوہ الی الفتیٰ، اچھا اب وہ مسئلہ ریفر کر دیا گیا جو مختلف فی ہے کسی عالم کی طرف، اب عالم کیسے جواب دے گا؟ اپنی عقل سے، اپنی رائے سے؟ لا لا لا، اپنی رائے سے اگر جواب دے گا، اپنی عقل سے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے۔ جیسے یہاں ہے حضرت معاذ بن جبل کہتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلے کا حل صرف قرآن اور سنت میں ہے۔ جی عقل سے آدمی حل کرے گا اختلاف باقی رہے گا۔ اور آخری ٹکڑے کے اندر محبت کا مقام معلوم ہوا کہ آپس میں مومن ایک دوسرے سے محبت جو کرتے ہیں، اس محبت کا فائدہ یہ ہے، نفع یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے جو ممبر عرش رحمان کے سائے میں ہوں۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، محبت نافعہ نفع بخش محبت، اور ایک ہے محبت ضارہ نقصان دہ محبت۔ جی علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت نافعہ، المحبت النافعہ نفع بخش محبت جس میں نفع ہی نفع ہے، اور ایک محبت المحبت الضارہ نقصان دہ محبت۔ اور آگے کہتے ہیں کہ المحبت النافعہ ثلاثۃ انواع، یہ جو نفع بخش محبت ہے اس کی تین قسمیں ہیں، اور المحبت الضارہ لہا ایضا ثلاثۃ انواع، اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ تو دیکھیں نفع بخش محبت اس کی تین قسمیں ہیں، محبت اللہ اللہ کی محبت ایک، وہ محبت فی اللہ اللہ کے لیے محبت دو، تین وہ محبت ما یعین علی طاعت اللہ اس چیز سے محبت جو اللہ کی اطاعت پر مدد کرتی ہو۔ ریپیٹ کرتا ہوں، محبت نافعہ کی تین قسمیں ہیں جو نفع بخش محبت ہے، محبت اللہ اللہ کی محبت، اور محبت فی اللہ اللہ کے لیے محبت، اور محبت ما یعین علی طاعت اللہ ایسی چیز سے محبت کرنا جو اللہ کی اطاعت پر مدد کرے۔ مثلا آپ کا کوئی دوست ہے، آپ گھر پہ ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ارے بھائی اذان ہو گئی ہے چلیے نماز کے لیے، دیکھو اللہ کی اطاعت پر یہ معین ہے، یہ مددگار ہے، لہذا اس سے محبت کرنا یہ محبت نافعہ میں سے۔ تو محبت اللہ، محبت فی اللہ، محبت ما یعین علی طاعت اللہ، یہ تین قسم ہے محبت نافعہ کی۔ محبت ضارہ نقصان دہ محبت کون سی ہے؟ المحبت مع اللہ اللہ کے ساتھ محبت، یہاں چلتی نہیں، دل میں صرف ایک ہی محبت رہتی ہے، جی جو سب سے اوپر ہو وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت نہیں چلتی ہے۔ ویسی ہی محبت سب سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ساری محبتیں مغلوب ہونی چاہیے، اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ المحبت میں کفار اور مشرکین نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی محبت کو غیر اللہ کی محبت کے برابر کر دیا تھا۔
کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، ہم رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو مساوی کر دیتے تھے، برابر کر دیتے تھے۔ تو یہ کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ برابر کرنا یہ شرک ہے۔ یہ تو المحبت من اللہ، اللہ کے ساتھ جیسی محبت ہوتی ہے ویسی ہی محبت، اسی لیول کی محبت اگر غیر اللہ سے ہے تو یہ المحبت من اللہ، یہ نقصان دہ محبت ہے۔ تو المحبت مع اللہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور ومحبت ما یبغضہ اللہ، اللہ جس چیز کو ناپسند کرے جی آدمی اس کو پسند کرے، خطرناک محبت ہے یہ جی۔ اللہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے لیکن آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ جس چیز سے نفرت کرے آدمی اس سے محبت کرے، یہ محبت بھی نقصان دہ۔ تو محبت ما یبغضہ اللہ، ایسی چیز سے محبت جس سے اللہ نفرت کرتا۔ اور تیسرے محبت ما تقطع محبتہ عن طاعت اللہ او تنقصها، ایسی چیز سے محبت جو اللہ کی محبت کو ختم کر دے یا اللہ کی محبت کم کر دے، ایسی چیز سے بھی محبت جائز نہیں ہے جو اللہ کی محبت کو ختم کر دے، اس سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اللہ کی محبت ہی ختم ہو جائے، یا ایسی محبت کرنے لگے کہ اللہ کی محبت کم ہو جائے، یہ محبت بھی حرام ہے جی۔ تو المحبت مع اللہ، محبت ما یبغضہ اللہ، محبت ما تقطع محبت عن محبت اللہ و تنقصها، یہ تینوں کی تینوں محبتیں حرام ہیں۔ تو تین محبتیں نفع بخش ہیں جو جائز ہیں، اور تین محبتیں ضرر رساں ہیں، نقصان دہ، یہ حرام ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ محبت کا معنی سمجھ میں آیا، محبت کا مقام سمجھ میں آیا، محبت کی قسمیں سمجھ میں آئیں، اور ان کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آدمی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اسباب محبت کیا ہے؟ واٹ آر دا ریزنس آف لو؟ محبت کے اسباب کیا ہیں؟ کہتے تین: جمال، کمال، نوال، یہ تین چیزیں ہوتی جی۔ کسی سے آدمی محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر کمال ہو کوئی تب محبت کرتا ہے، یا اس کے اندر جمال ہو، خوبصورت ہو، اور تیسرے دیتا ہو، احسان کرتا ہو۔ نوال مانے عطیہ، دینا کوئی چیز جی۔ تو اسباب محبت بھی تین ہیں: کمال، جمال، نوال، تین چیزیں۔ اب ہمارے نبی میں دیکھیے یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، لہذا تینوں چیزیں جس کے اندر موجود ہوں وہ سب سے زیادہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے لائق۔ چلیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، دیکھتے ہیں آپ کی بیوٹی۔ حدیث اس طرح، وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ وإلی القمر قال فلہو کان احسن فی عینی من القمر، رواہ الدارمی۔ امام دارمی رحمہ اللہ سنن دارمی کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ راوی مشہور صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، ایک چاندنی رات میں، چاند نکلا ہوا ہے اور چاروں طرف چاندنی چھٹکی ہوئی ہے، چاندنی پھیلی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائے۔ وعلیہ حلۃ حمراء، اور لباس آپ کے بدن پر لال ہے ایک دم جی، روشنی بھی لال، چاند بھی لال، ہمارے رسول کے بدن مبارک پر لباس بھی لال۔ حضرت جابر کہتے ہیں وہ منظر میں بڑی دیر تک دیکھتا رہا، کبھی چاند کی طرف کبھی اپنے نبی کی طرف، دل فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ان دونوں میں خوبصورت کون ہے۔ کہتے ہیں آخر میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، میری آنکھوں نے کہا کہ آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قال فلہو کان احسن فی عینی من القمر، میری نگاہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ تو دیکھنے والی آنکھ بھی ویسی ہی تھی نا جی، آنکھوں میں وہ نور موجود تھا محبت کا،
جس محبت کے نور نے بتایا کہ چاند کے اندر خوبصورتی کم ہے بالمقابل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے. جی تو جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہو محبت کے لائق تو ہوتا ہی ہے. اگر جمال ریزن آف لو ہے تو، اگر خوبصورتی یہ محبت کا معیار ہے، محبت کا سبب ہے، جمال کہ کوئی خوبصورت ہو تو اس سے محبت کی جائے، تو یہاں تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو وہ تو سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے. یہ اچھا، نوال دینا، احسان کرنا، بتائیے نبی سے زیادہ انسانیت پر احسان کسی کا ہے؟ ظاہر ہے نہیں. نبی جو ہوتا باپ کی طرح ہوتا ہے. باپ جیسے ہوتا ہے انگلی پکڑ کر بچے کو چلاتا ہے، یہی درجہ ہمارے نبی کا ہے امت کے تعلق سے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستطيب الرجل بيمينه. رواه ابن ماجہ فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کتاب الطہارہ کے اندر لائیں. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ویسے ہی ہوں جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے. انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میرا اور تمہارا تعلق باپ اور بیٹے کا ہے. اللہ، اور باپ کتنی قربانیاں دیتا ہے بیٹے کے لیے، لیکن باپ کی قربانی اور نبی کی قربانی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. باپ ہماری مادی ضروریات پوری کرتا ہے، نبی ہماری روحانی ضروریات پوری کرتا ہے. باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ دنیا میں کامیابی کی منزل پر کیسے پہنچے، اور نبی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کو، میری امت کو، میرے کسی امتی کو جنت تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے. جی یہ تو ایسی زندگی بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو فانی ہے، لیکن نبی ایسی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے جو غیر فانی ہے، جو باقی ہے. لہذا نبی کا درجہ باپ کے درجے سے بڑھ کر ہے. اور آپ نے فرمایا میری حیثیت، میری نسبت تمہارے ساتھ ایسے ہے جیسے ایک باپ کی نسبت ایک بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے. میرا تعلق تمہارے ساتھ ایسا ہے جیسے ایک باپ کا تعلق ایک بچے سے ہوتا ہے. جیسے باپ انگلی پکڑ کر کے ساری چیزیں سکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں. نبی نے فرمایا اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں کیا؟ اذا اتیتم الغائط، جب تم باتھ روم کے لیے آؤ، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، تو تم نہ اپنی پیٹھ کعبے کی طرف کرو اور نہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرو. یہ دیکھو پیشاب پاخانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور ایسا طریقہ جو آخرت میں کام آئے. جی یہ روحانی طریقہ ہے. باپ تو بتاتا ہے بیٹا پڑھ، ایسا کر ویسا کر، ذرا اسٹڈی اچھی کر لے تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باتھ روم کے لیے جب آؤ تو نہ اس کی طرف چہرہ کرو کعبے کی طرف، نہ اس کی طرف پیٹ کرو. یہ روحانی طریقہ ہے، یہ جنت پہ جانے کا طریقہ بتایا گیا. ایک کہ پیشاب پاخانہ اس طریقے سے ہو. اچھا، وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور میرے بچے پاکی بہت اہم چیز ہے. جب استنجے کے لیے آؤ تو 3 پتھر لو. پہلے پانی نہیں ملتا تھا، جی آج پانی ہے، پہلے پانی نہیں. تو 1 پتھر نہیں، 3 پتھر استعمال کرو تاکہ پیشاب کی جو جگہ ہے وہ مکمل صاف ہو جائے، طاہر ہو جائے. دیکھیے طہارت کا طریقہ بتا رہا ہے. میرے بچے صاف ستھرے رہو. جی یہ امت کو بتا رہا ہے نبی. اور تیسری بات کہہ رہا ہے وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرنا. کہیں کسی جانور کی ہڈی پڑی رہتی ہے، اب آدمی پتھر اتھر نہ دیکھے تو ہڈی سے استنجا کرنے لگے، لا جوز، جائز نہیں ہے. اچھا، کہیں گوبر پڑا ہوا ہے کسی جانور کا سوکھا ہوا، کہتا مٹی نہیں مل رہی، پتھر نہیں مل رہا، لاؤ گوبر سے استنجا کر لیتے ہیں. استنجا نہیں ہوگا اس سے. وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا میرے بچے داہنے ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں فرق ہوتا ہے. داہنا ہاتھ کھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ بایاں ہاتھ یہ غلاظت کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے. وَنَهَى أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے گندگی صاف کرے، اس کے لیے بایاں ہاتھ ہے. اب بتائیے جو نبی اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہو جو بچوں کو بتائی جاتی ہیں تو نبی باپ کی طرح ہوا کہ نہیں ہو؟
اور باپ کا احسان سب سے زیادہ ہوتا ہے بچے کے اوپر. اور باپ سے بڑا مرتبہ، باپ سے بڑا باپ روحانی باپ ہوتا ہے. یہ تو مادی باپ ہے، جسمانی باپ، اور روحانی باپ ہے. تو روحانی باپ جسمانی باپ سے بڑا ہوتا ہے. لہذا باپ کا احسان اگر مانتے ہو کہ سب سے زیادہ احسان اس کا ہوتا ہے، تو نبی کا احسان مانو کہ سب سے زیادہ نبی کا احسان اپنے امتی کے اوپر ہوتا ہے. لہذا اگر احسان اور نوال یہ ریزن آف لو ہے، تو سب سے زیادہ احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو ہمارا نبی ہے. لہذا ہمارا نبی سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے اللہ کے بعد. جی. اور کمال بتاؤ، کوئی شخصیت اگر قرآن حکیم کے پیکر میں ڈھل جائے، چلتا پھرتا قرآن بن جائے، اس سے زیادہ کامل کون ہو سکتا ہے؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وان سعد ابن ہشام ابن عامر قال اتیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت یا ام المؤمنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان خلقه القرآن اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وانک لعلی خلق عظیم. رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، اور راوی حضرت سعد ابن ہشام ابن عامر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین، امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اتیت عائشہ رضی اللہ فقلت، میں نے پوچھا، میں نے کہا یا ام المومنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے، آپ کا کمال بتائیے. کمال کیا ہے آپ کا؟ جی خلق، کردار، اخلاق، وہ کیا ہے؟ کہا کانا خلقہ القرآن. جی آپ کا کردار قرآن تھا. اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل، کیا اللہ عز وجل کا یہ قول تم نے نہیں پڑھا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا کردار سب سے زیادہ عظیم. اور جو شخصیت قرآن کے پیکر میں ڈھل گئی ہو، جس کی شخصیت چلتا پھرتا قرآن بن گئی ہو، اس سے بڑا کمال، اس سے زیادہ کمال والا، اس سے کامل کون شخص ہو سکتا ہے؟ تو اگر کمال یہ ریزن آف لو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل ہیں. لہذا آپ ان تینوں اسباب محبت کے دائرے میں، روشنی میں سب سے زیادہ محبت کے لفظ کے مستحق ٹھہرتے ہیں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے لائق ہیں، اور آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. یہی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے. جی ہاں، وہ اقبال نے کہا نہیں ہے، شاید میں نے کبھی کہا تھا جی، کہ شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانہ چرا زارند و خارند ندا آمد نمیدانی کی قوم دل دارند و محبوب ندارند. کہتے ہیں ایک رات میں اللہ کے حضور بہت رویا، اور میں نے اللہ سے پوچھا کہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ندا آمد، آواز آئی، نمیدانی کی قوم، تجھے معلوم نہیں کہ یہ امت دل دارند و محبوب ندارند، دل تو رکھتی ہے مگر محبوب نہیں رکھتی ہے، تو اس دل میں نبی نہیں ہے. تو اگر یہ تینوں ریزنز اگر لو کے ہیں، محبت کے ہیں، تو بدرجہ اتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں. اور تینوں اسباب محبت جب پائے جاتے ہیں تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے اگر کوئی لائق ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. دیکھیے حدیث اس طرح. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ واللہ انک لاحب الی من نفسی وانک لاحب الی من اہلی ومالی واحب الی من ولدی وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة مع النبي رفعت مع النبيين
فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو معجم صغیر طبرانی کے اندر لائیں. کہتے ہیں کہ یہ آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولنی ہے. بولو. کہا کہ اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. جی پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجے کی جائے. جی جان سے زیادہ محبت. اور کہا وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي. جی میرے اہل اور میرے مال سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي. میرے بال بچوں سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے. کیا کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ. جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ. تو میں بھاگا بھاگا آپ کے پاس آ جاتا ہوں, صبر نہیں کر پاتا. جب آپ کی یاد آتی ہے تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا جب تک کہ آپ کو دیکھ نہ لوں, آپ کا دیدار نہ کر لوں. لیکن پرابلم یہ ہے وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ. اور جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں, دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے. ایک فرقہ نہیں مانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے. جی کہتے ہیں کہ جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب جنت میں چلے جائیں گے اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین, آپ جنت میں دیگر انبیاء کے ساتھ بلند مقام پر پہنچ جائیں گے. اور وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ, اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خشیت اللہ آراک, مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا, اس لیے کہ آپ بلند مقام پر ہوں گے, میں نیچے مقام پہ ہوں گا, تو آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا. دیکھیے عجیب و غریب تمنا ہے یہ, اس کو کہتے ہیں محبت. جی یہی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے تو ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے. آج دنیا میں کوڑی بھر کی قیمت نہیں ہے مسلمانوں, کوڑی بھر کی قیمت نہیں ہے. جی کوڑی بھر کی قیمت نہیں ہے آپ کی, اس لیے کہ اس دل میں وہ نہیں ہے جسے رہنا چاہیے. اس کی جگہ پر ساری محبتیں بھری ہوئی ہیں. کچرا ہوا پڑا ہے دل کا, دل گندا ہوا پڑا ہے دنیا کی تمام محبتوں سے. صرف ایک محبت نہیں ہے, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جی وہ نہیں ہے یہاں. تو اب دنیا کی محبتوں سے گندا پڑا ہوا ہے دل. تو اب لاج جوتے کا ہو اور کیا کرنا ہے تم. جی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہاں تو میں آپ کی یاد آتی ہے تو آپ کے حضور آ کر کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں, دل کو تسلی ہو جاتی. لیکن جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور نبیوں کے ساتھ بلند مقام پر پہنچ جائیں گے, وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ, وہ یہ نہیں کہہ رہے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا, اس لیے کہ نبی سے محبت کرنے والا جہنم میں داخل کیسے ہو سکتا ہے. کہتے ہیں جب جنت میں داخل ہوں گا, وہ یہ نہیں کہہ رہے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا, وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ, جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خشیت اللہ آراک, مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو وہاں کیسے دیکھوں گا. عجیب تمنا نہیں ہے, حیرت ناک تمنا ہے, انتہائی خوبصورت آرزو ہے. اس سے خوبصورت آرزو, اس سے زیادہ حسین تمنا اور کیا ہو سکتی ہے. جی تو میں وہاں نہیں دیکھ پاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. فلم يرد علیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا, کہ اپنے اس محب کا جواب کیا دوں. نبی نے جواب نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا, کہا میری طرف سے نبی کے اس امتی کو جواب دے دو. جی کیا حضرت جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہوئے, حتی نزل جبریل بہذہ الآیہ, اس آیت کو لے کر کے نازل ہوئے, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو جتنی زیادہ اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی اتنی ہی زیادہ وہ نبی سے قریب رہے گا. اطاعت کی انتہا کر دے تو وہ نبی کے ساتھ ہی رہے گا.
جہاں نبی ہوگا وہاں اس کا امتی ہوگا. اللہ، یہ ہے محبت کا مقام، اس کو محبت کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں. جی ایک صاحب اور بھی ہیں، وہ ایک عجیب و غریب سوال کرتے ہیں آ کر کے. حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو ان اکون معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. رواہ البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب المناقب کے اندر لائیں. وہ آدمی آتا ہے کہتا اللہ کے رسول ایک سوال ہے. کہا پوچھو. کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وماذا اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی. سوال غلط ہے. جی سوال صحیح کر، سوال غلط ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. قال لا شيء، نتھنگ، کوئی تیاری نہیں. لیکن اے اللہ کے رسول ایک چیز ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ، کتنا بڑا جملہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا، تمام صحابہ جب سے ایمان لائے، اس وقت سے لے کر اب تک اتنی خوشی نہیں ہوئی ہمیں کسی چیز پر جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر خوشی ہوئی کہ جس سے تم محبت کرو گے تم اسی کے ساتھ رہو گے قیامت کی. پھر وہ کہتے ہیں قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے بعد نبی محبت کا مستحق ہے، لہذا آتے رہتے ہیں انس پہلے نبی کا نام لے رہے ہیں. فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی سے محبت کرتا ہوں. وہ ابا بکرن، اور ابو بکر سے. وہ عمر، دیکھیے ترتیب دیکھیے آپ. حضرت انس یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ حضرت عمر ہیں، ابو بکر کے بعد. یہ ترتیب ہے، دیکھیے آپ. یہ صحابی کا خیال ہے. شیعہ حضرات کیا بولتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں. غلط ہے. یہ صحابہ کرام کے متفقہ خیال کے اور ان کے تصور کے خلاف ہے. یہ کہہ رہے ہیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر سے اور عمر سے. غار میں اتنا کہا گیا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے تو دو میں کا دوسرا کون تھا؟ ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساتھی کون؟ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کہاں ابو بکر کا نام ہے، یہاں ابو بکر کا نام کہاں ہے؟ اس آیت کریمہ سے ابو بکر کی فضیلت کیسے ظاہر ہوئی؟ ارے بھائی تیرے مولوی نے لکھا ہے نا بہار الانوار میں، باقر مجلسی جو ایک شیعہ عالم ہے، لکھتا ہے اذ یقول لصاحبہ وہو ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے اور ان کے ساتھی وہو ابو بکر. خود شیعہ عالم کا کہنا یہ ہے بہار الانوار میں، مجلسی کا، علامہ باقر مجلسی کا، کہ صاحب سے مراد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اور ان کی ایک کتاب ہے غالباً شفاء القلوب، ایسا کچھ نام ہے، اسی کا ہے، باقر مجلسی کا ہے، پرسین میں. وہ لکھتا ہے تورا امر کردہ است کہ ابو بکر را ہمراہ خود ببری. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر میں اپنے ساتھ لے جاؤ. یعنی ہجرت کا جو سفر ہے غار ثور سے لے کر کے مدینہ تک، اس سفر میں آپ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جائیں. تورا امر کردہ است کہ ابو بکر را ہمراہ خود ببری، تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم
حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ اس سفر ہجرت میں لے جاؤ. یہ باقر مجلسی کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقول لصاحبہ ثانی اثنین، دو کا دوسرا جناب ابو بکر ہیں. اب خلیفہ بلا فصل کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں جی. تو فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا. وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ان جیسے میرے اعمال نہیں ہیں لیکن اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا. اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں مگر اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ رہوں گا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا جس سے محبت کرتے ہو تو ان کے ساتھ رہو گے، لہذا میں ان کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں. جی ایک حدیث اور دیکھیں، بڑی پیاری حدیث ہے. حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم فیختم بقل هو اللہ احد فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ يحبه رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر ایسے لائے ہیں. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، سریہ ما فوق المئہ، جس کے اندر تعداد 100 سے زائد ہو، دیٹ از کالڈ سریہ، جس کے اندر لشکر کے افراد فوجی 100 سے زیادہ ہوں. ما جاوز المئہ، 100 سے زیادہ ہوں تو وہ سریہ ہے. تو 100 سے زائد آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر آپ نے بھیجا. اب یہ جو کمانڈر تھے نماز یہی پڑھاتے تھے، اس لیے کہ حاکم جو ہوتا ہے نا نماز اسی کو پڑھانا چاہیے. جی اب یہ نماز پڑھاتے تھے لیکن ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھتے قل هو اللہ ملا لیتے تھے. اب لوگ چونکے کہ بھئی ہر رکعت میں کوئی سورہ پڑھتے ہیں الحمد کے ساتھ اور اس کے اندر پھر قل هو اللہ ملا لیتے ہیں. اس وقت تو انہوں نے ان سے کچھ نہیں کہا. فلما رجعوا، جب لوٹے تو ذکروا ذلک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک نکتہ یہ ملا کہ کسی بھی مسئلے میں شبہہ ہو جائے جی تو کس طرف آپ پلٹیں گے؟ نبی کی طرف پلٹیں گے. مولوی سے پوچھیں گے بھئی اس مسئلے میں کیا معاملہ ہے، وہ کہے گا ایسا ہے، اسے پوچھئے دلیل کیا ہے، اس کی حدیث ہے یا قرآن ہے؟ یہ دلیل، یہ بغیر دلیل کے کوئی چیز مانی نہیں جاتی. جی کوئی دلیل نہیں مانی جاتی. تو یہ جب لوٹے تو ڈائریکٹ نبی کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک چیز میں شبہ ہوا ہمیں، ایک مسئلے میں. کہا کہ کیا؟ کہا کہ یہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورہ پڑھتے قل هو اللہ ضرور ملا لیتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کرتے تھے برابر؟ بولے ہاں. کہا کہ جاؤ ان سے خود پوچھ لو، لے یہ شیء ایسا کیوں کرتے ہو، ان سے پوچھو. اس میں بھی ایک مسئلہ ملا، یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ کوئی بات کان پر آئے تو فوراً آستین مت چڑھاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں. ارے بھائی میں دیکھ لیتا ہوں، اس سے پہلے تو مسئلے کی تحقیق تو کر لے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بات آئی تو آپ نے کہا جا کر ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں. تو جب معاملہ ہے تو صاحب معاملہ سے بات پوچھ لی جائے نا. کان میں بات پڑتے ہی آستین چڑھانے لگے، میں دیکھ لیتا ہوں. ارے بھائی میں دیکھ لیتا ہوں، یہی تو تمام برائیوں کی جڑ ہے، میں دیکھ لیتا ہوں بغیر تحقیق کے. تو کہا تحقیق کر لو، ایسا کیوں کرتے ہیں، لأي شيء يصنع ذلك، ایسا کیوں کرتے ہو. آئے کہا کہ حضرت وہ جو آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ملا لیتے ہیں، ہم نے یہ سوال نبی سے کیا تو نبی نے یہ فرمایا کہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. انہوں نے کہا لأنها صفت الرحمن، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. قل هو اللہ وانا احب ان اقرأ بها، میں اس کے پڑھنے سے محبت کرتا ہوں، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. آ کر کے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ میں اس لیے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں کیونکہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ان سے بول دو اخبروه ان اللہ يحبه، انہیں خبر دے دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر، یہ ہے محبت کا مقام. سورہ اخلاص سے محبت کرنا، اللہ کے قرآن سے محبت کرنا، اللہ سے محبت ہے. بولو کہ اگر وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے وہ پڑھتے ہیں تو انہیں خبر دے دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو محبت کا جواب محبت سے دیا گیا ہے، یعنی جو کوئی سورہ اخلاص سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ.
یہ محبت کا مقام ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ تمام اہم نکات اور تمام اہم پوائنٹس اس موضوع کے تعلق سے آپ سب کے سامنے آ گئے. اچھا، تو سب سے زیادہ محبت نبی سے کرنی، اور اس سے زیادہ محبت، نبی سے زیادہ محبت اللہ سے، اس لیے کہ نبی کی محبت ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو نبی کی محبت در حقیقت وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا. مقصود وہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس دل میں دعا کرو کہ میرے رب اس دل میں اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت کے علاوہ تمام محبتوں کو نکال دے. یہ دل کچرا ہوا پڑا ہے، میرے رب اس دل سے تمام بیکار قسم کی محبتوں کو نکال دے اور میرے دل کو اپنی محبت سے، اپنے نبی کی محبت سے معمور کر دے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا دل اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے معمور ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.